آواز دے کے ہمیں تم بلاؤ، محبت میں اتنا نہ ہم کو ستاؤ، آواز دے کے ہمیں تم بلاؤ، محبت میں اتنا نہ ہم کو ستاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایم اے شہزاد خان صاحب۔ خان صاحب کی آپ نے یہ گانا سن لیا، خان صاحب کا ایک نیا روپ آپ کے سامنے آیا ہے۔ یہ گانا کس کو بلا رہے ہیں خان صاحب؟ یہ کس کی محبت کی بات کریں؟ السلام علیکم خان صاحب۔ نہ ہوں گے اگر ہم تو روتے رہو گے، سدا دل کا دامن بھگوتے رہو گے، جو تم پر مٹا ہو اسے نہ مٹاؤ، محبت میں اتنا نہ ہم کو ستاؤ۔ سر یہ کس محبت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ملک پاکستان کی محبت ہے، یہ بات یاد رکھنا، کیونکہ ہم نے اپنی جانیں دی ہیں، ہمارے بزرگوں نے دی ہیں، اور آج تم ہمیں پکار رہے ہو، کیوں تم سے ملک سنبھل نہیں سکا؟ کیوں موروثی سیاست نے 1947 سے لے کے آج تک اس ملک پہ اپنی اجارہ داری رکھی ہے، اور آج میرے چیف اور آرمی سٹاف نے اس ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالا ہے، ڈالر کو نیچے کر کے دکھایا ہے۔ تم انگلینڈ سے آتے ہو، بڑے دعوے کیتے سی اسحاق ڈار نے کہ میں ڈالر نو نیواں کر دیاں گا، اج کنے کیتا ہے نیواں؟ چیف آف آرمی سٹاف۔ اج کڑا پھڑ رہا ہے چور، چیف آف آرمی سٹاف۔ اج کڑا سمگلنگ نو روک رہا ہے؟ کوئی شک نہیں، چیف آف آرمی سٹاف۔ تو ببر شیرو گل بچ جائے گی، ٹل جاؤ۔ چلیں سر، پاکستان کا ذائچہ جو جب آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ چل رہا تھا تو آپ سے بھی بات ہوئی تھی، آپ نے اس وقت مجھے یاد پڑتا کہ آپ نے بات کی تھی کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب احتساب کا ایسا ڈنڈا چلائیں گے سب کو یاد آ جائے گا۔ میں نے تو کہا تھا، لوگ مذاق اڑاتے ہیں میرا، کوئی کہتا ہے آپ ہی بتائیں کون کیا کہتا ہے، ڈرامے باز، کوئی کہتا ہے ایکٹر، کوئی کہتا ہے فلماں چ پا لو، کوئی کہتا ہے کہانیاں سناتا ہے، کوئی کہتا ہے تجزیے کرتا ہے، تو سونے آج تو تمہیں نظر آ گیا ہے پاکستان کا اب ذائچہ موجودہ صورتحال میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ پاکستان کے ذائچے کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک شخص تھے، مجھے فون آیا آج سے 2-3 مہینے پہلے گجرات سے، ان کی ایج تھی تقریباً 70+۔ انہوں نے کہا خان صاحب ایک ذائچہ بنوانا ہے۔ میں نے کہا یہ اتنی فیس ہے؟ انہوں نے فیس بھیج دی، میں نے کہا ڈیٹ آف برتھ وغیرہ بھیج دیں، تو وہ نیم بھی بھیجنا ہے، انہوں نے نیم لکھا پاکستان ماشاءاللہ، اور ڈیٹ آف برتھ لکھی 14 اگست 1947۔ انہوں نے کہا ان کا ذائچہ بنائیں۔ بڑی میں بات نے فیس واپس بھیجی اور میں نے یہ سوچا کہ یار وہ شخص 70 سال سے زیادہ ہے اور آج بھی اس کے اندر غم اپنی اولاد کا نہیں، وطن عزیز کا ہے۔ وطن کا تھا۔ تو میں نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے کہا ایک بات یاد رکھنا، میں موروثی سیاست کو دفن کرنے جا رہا ہوں، اور یہ جھنڈے پارٹیوں کے ہوں یا جماعتوں کے ہوں، نوجوانوں کے ہاتھ میں دوں گا، اور وہ آج دیکھ رہے ہیں۔ اب سر یہ نوجوانوں، بلاول آ گیا نوجوانوں کی شیپ میں، مریم آ گئی نوجوانوں کی شیپ میں، حمزہ آ گیا نوجوانوں کی شیپ میں، مونس لائی آ گیا نوجوانوں کی شیپ میں، مولانا محمود آ گئے، اسد محمود صاحب آ گئے نوجوانوں کی شیپ میں، اسفند یار ولی صاحب کے بیٹے آ گئے۔ یہ موروثی سیاست ہے سر، یہ نوجوانوں کی شیپ میں یہ لوگ آ گئے، شرا ریپلیس تو انہوں نے کر دیا۔ ود جائے گی میں موروثی سیاست دا دشمنا۔ سر زین قریشی آ گئے، سر وہ میں سب لپیٹ رہے ہیں، یہ سر لپیٹے نہیں نہ جا رہے، ذائچوں میں بتائیں آپ۔ میں ہوں جفر چی دساں گا زیچے دی تک پریکٹیکلی نہیں لپیٹے جا رہے۔ سر میری پہلے زیچوں کو تو میں پہلے فارغ کرنا چاہتا ہوں کہ ستارے کیا بتائیں گے
تیری قسمت کا حال یہ تو خود بیکاری ہے جو چکر لگائے پھرتے ہیں. زیچے فارت جفر دے بھی چاہوانگا مروسی سیاست جڑی میں گل کیتی سی 6 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے اج بھی ہے میں گل کر رہا کہ میں انہوں دفنا مانگا تیرے تابو چکلہ میں آپ ٹھوکانگا. آپ تو مراد میری قوم میری عوام اے ٹھوکے گی اور میرے ابابیلاں اڑدیاں نظر آندیاں تینوں جڑے کہندے سی نہیں اڈن گی نہیں اڑ رہی ہیں. تو سونیا تو ہن انہوں نے کوئی ہتھیار تے نہیں چکنے, انہوں نے منہ چ کنکریاں پائیاں. میں کہو کنکری زمان ہے منہ جی ہے سر. تو سونیا منہ دی گل جڑی ہے دل نو اثر کرتی ہے. اے گل یاد رکھی. میری ابابیلاں کیوں نکلی ہیں ذرا گل تے دس کس واسطے نکلی ہیں؟ آئین قانون ہیومن رائٹس رولز آف لا. سر پریڈکشن پہ چلتے ہیں, چھوڑیں سر پریڈکشن پہ چلتے ہیں. میرا کویسچن یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی مروسی سیاست ختم ہوگی. میں نے آپ کو اتنے نام گنوا دیے سارے مروسی سیاست کی, نئی وہ پرانا لیبل لگا کے لیبل اتار دیا, اب نئے لوگ چہرے آ گئے. یہ کب ختم ہوگا ملک پاکستان کا؟ 1947 سے آپ ذائچہ جوڑیں, 2023 کہا جا رہا تھا, 24 کہا جا رہا تھا, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ انگریزوں کی غلامی والے لوگ تو نہیں آئیں گے. پریڈکشن دیں سر. پہلی بات تجزیہ اور حقیقت سن لیں. انگریزوں کی غلامی والے لوگ تو نہیں آئیں گے. جنہوں نے غلامیاں کی, جنہوں نے مربے لیے, اور تے سونے ایسی ہونا نہیں دینے. ایک گل تے انج ہے. اب دوسری بات, اگر آپ مروسی سیاست کے لوگ واپس لاتے ہیں تو ملک میں یوتھ جو ہے 60% سے تجاوز کر گئی ہے, وہ نہیں منے گی. تو کیا آپ بغاوت دیکھنا چاہتے ہیں ملک میں؟ میرا لاسٹ کویسچن ہے, اور پہلا بھی یہی ہے, لاسٹ بھی یہی ہے. میں اپنے اسی کویسچن پہ پھر کھڑا ہوں. ملک پاکستان کا ذائچہ بتا دیں. ملک پاکستان اکتوبر 2023 کے بعد آپ کو مہنگائی کنٹرول میں ملے گی. ملک پاکستان کے اکتوبر کے بعد آپ کو ملک میں شانتی ملے گی. ملک پاکستان میں اکتوبر کے بعد لوگ یہ سوچیں گے اگست سپریم کے فیصلے ایسے ہیں جس کو قوم مانے گی اور انصاف دکھائی دے گا. ملک پاکستان میں اکتوبر کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ سیاسی استحکام آئے گا. ملک پاکستان میں اکتوبر کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے ریلیشنز سیاسی جماعتوں سے باہر کے ملکوں کے حوالے سے بہتر ہوں گے. اور ایک بات اور بتاؤں کہ جو نوجوان نسل 60% سے زیادہ موجود ہے وہ ملک پاکستان کے فیوچر کے لیے پر امید ہو جائے گی. سر اور کیا کیا دیکھیں گے ہم؟ آپ سوال کریں تو پھر ہم بولیں. ملک میں الیکشن دیکھیں گے؟ الیکشن تو ہوں گے. اب ایک بات آ گئی, جناب موجودہ پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب, اور میں نے ان کی تشبیہ کی تھی جناب ضیاء الحق شہید کے ساتھ جو 10 سال رہے. آپ اگر ملک پاکستان میں اکتوبر کے مہینے میں سیاسی استحکام نہیں لائیں گے تو آپ جمہوریت کو کمزور دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے, لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے. وہ دن جس کا وعدہ ہے جو لوہے ازل پہ لکھا ہے ہم دیکھیں گے. ناظرین, اسی امید پہ پاکستان قائم ہوا 1947 میں. قائد اعظم نے پاکستان اسی لیے بنایا کہ ایک دن آئے گا جب پاکستان کا پرچم پوری دنیا میں بلند ہوگا اور اسلام کا قلعہ ہوگا, اور اس قلعے کو مضبوط کرنے کا بیڑا ہم نے اٹھایا, ہمارے آباء و اجداد نے اٹھایا. لیکن افسوس جو قائد نے سوچا تھا ہم اس پہ عمل نہیں کر پائے. یقیناً قائد کی روح بھی سوچتی ہوگی اور وہ بھی کہیں گے, قائد بھی کہتے ہوں گے ہم دیکھیں گے. لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے کب ہوگا وہ پاکستان جو قائد کا ہے پاکستان. عاطف مجید اور میں بنگلہ دیش گیا, میرے بیٹے نے کنٹینرز بھیجے اور وہاں پہ بالکل لا کے حوالے سے جو بھی ہمارے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کسٹم کے اس کے مطابق ہم نے ڈاکومنٹس دیے. اور DITF ڈھاکہ انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر تھا اور اس میں کنٹینرز ہماری پاکستان کی پروڈکٹ لانچ ہونی تھی, لیکن ہمارا مال ڈھاکہ میں بلکہ ادھر ہی کے جو سی پورٹ تھا ادھر
رک گیا. میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب انہوں نے پرابلمس کی. ہم نے کہا ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں. انہوں نے کہا جی کھانچا دینا ہے. ہم نے کھانچا دیا. میں نے کہا اب کلیئر ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نو، یہ کھانچا ہمارا تھا. ہمارے ملک پاکستان، وہ ہمارے ملک بنگلہ دیش میں بینک میں جا کے پیمنٹ جمع کرائے. میں کس چیز کی؟ ہم نے تو کھانچے دے. انہوں نے کہا نو، ہم نے پیمنٹ جمع کرائی، پھر ہمارا کنٹینر ریلیز ہوا. کہنے کا مطلب یہ ہے تم جتنے مرضی بے ایمان ہو جاؤ اشرافیہ میرے ملک پاکستان کے، تم کھا لو، لیکن میرے پاکستان بینک میں پیسہ جانا چاہیے. تو آج جو کام ہو رہا ہے سوٹی کے ساتھ وہ کیا ہو رہا ہے؟ کھانچے بازی بند ہو رہی ہے. کھانچے کھا لو، کھا لو، چوری نہیں ہون دیاں گا. یہ ہے وہ بات. جب چوری تمام سیاسی جماعتیں روک لیتی ملک پاکستان کی تو وہ ترقی بھی کرتا. تم نے بینکوں کا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، ملک پاکستان کا پیسہ اپنی جیب میں ڈالا ہے، اس کے ٹرک کنٹینر ریلیز کیے. ناظرین کوئی شک نہیں، یہ کرپشن کا ایسا ناسور ہے جس کو ختم کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. جو بھی نیا حکمران آتا ہے، جو بھی آتا ہے 1947 سے لے کے آج کے دن تک آپ دیکھ لیں A to Z سب نے کرپشن کا نعرہ لگایا، لیکن بعد میں کرپشن کے نام پہ آئی تھی. یہ پی ڈی ایم 16-18 مہینے اپنے کیس معاف کروائے، کئی دفعہ کیے، اربوں روپیہ کمایا. میں پھر کہتا ہوں جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اینانو جاز نہ ٹرندی سونیا نہیں تے کل تو واپس آئے گا کہ تو ٹورے نے. ناظرین اسی کے ساتھ عاطف مجید اور احمد شہزاد خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پائندہ باد.